پہلا فارمولہ یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے 2-4 رکعتیں پڑھ کے رب کے سامنے گڑ گڑا رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. یہ ہے میرے بھائیوں طریقہ، یہ ہے طریقہ جہنم سے بچنے کا. اگر آپ تہجد کے ٹائم اٹھے، واش روم میں ٹائم لگ گیا، وضو کرتے ہوئے اذان ہو گئی، چلو ہو گئی اذان، آپ کو 2 رکعت سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھنے کا موقع مل جائے گا. اور جن سنتوں کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فجر کی 2 سنتیں اگر کوئی فرضوں سے پہلے پڑھ لے گا، دنیا معافیہ سے افضل ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز ہے اس سے اعلیٰ افضل اس نے کام کر لیا. اللہ کی قسم کیسے خوش قسمت لوگ ہیں وہ لوگ جو فجر کے ٹائم اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ادا کر لیتے ہیں. دنیا معافیہ لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لوگ سردی سے بچنے کے لیے بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں، شیطان کے انتظار میں ہیں کہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کرے اور ہم اٹھیں. لیکن میرے بھائیوں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو فجر میں اٹھ کر 2 رکعت سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. اور پھر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اور پہلی صف میں پڑھے گا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تمہیں اس کا اجر و ثواب پتہ چل جائے تم کیا کرو گے؟ اگر اندھے ہیں اندھے وہ بھی گرتے گراتے آئیں گے، پہلی صف کو پائیں گے، تکبیر اولیٰ کو پائیں گے. اگر جو لنگڑے ہیں اور جن کی ٹانگیں نہیں ہیں یا ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، ٹانگیں کام نہیں کرتی، وہ گھسٹ کے آئیں گے، وہ پہلی صف کو پائیں گے، تکبیر اولیٰ کو پائیں گے. اس کا اتنا اجر و ثواب ہے. آج آپ یہاں سبیل لگا دیں، ایک ٹرک لا کے کھڑا کر دیں کہ راشن ملے گا اندھوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور جو 6 بجے صبح 5 بجے پہنچے گا اس کو ملے گا. کیا خیال ہے یہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ ایک راشن کے تھیلے کے لیے یہاں گلی میں کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع ہمیں نظر آتا ہے اور آخرت کا نظر نہیں آتا. آئیے عزم کیجئے، عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے، فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ادا کریں گے. اگر کوئی پھر مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی فضول بات نہیں کرتا، اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ اللہ نے اس کا حج بھی قبول کر لیا، اس کا عمرہ بھی قبول کر لیا. اللہ کی قسم آج آپ حج کرنے جائیں 12 سے 15 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، 11 لاکھ پتہ نہیں 50,000 یا 80,000 تو صرف فیس ہے، پھر جانے کا خرچہ، دیگر معاملات میرے بھائیو 15 لاکھ تک خرچہ بیٹھتا ہے. 15 لاکھ آپ لگا دیں تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ رب نے میرا حج قبول کر لیا ہے. آپ نے جو دولت پیسہ جمع کیا شاید اس میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، یا آپ نے بڑا خیال کیا سارے پیسے حلال کے رکھے، کچھ پیسے کم پڑ گئے، آپ کی اولاد نے کوئی حرام کے پیسے دے دیے ہوں، تو آپ کا حج قبول ہوگا، آپ کا عمرہ قبول ہوگا. آپ روزانہ حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں. اشراق کی نماز پڑھیں، جائیں ناشتہ کریں. میرے بھائیوں جائیں کام پر، بیوی بچوں میں جائیں، ناشتہ کریں، کھائیں پیئیں، کام پر چلے جائیں، لیکن آپ کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، آپ کا گھڑی پر نظر اس لیے جائے کہ نماز کا ٹائم کب ہوگا. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.